بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہ، یتخذ بنائیں، المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے، المؤمنین ایمان والوں کے۔ واو اور من جو شخص یفعل کرے گا، ذالکا اس طرح، فاپس لیسا نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی چیز میں، الا مگر، ان یہ کہ، تتقو تم بچو، منہم ان سے، تقاہ بچنا۔ واو اور یحذر ڈراتا ہے، کم تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنے آپ سے۔ واو اور الی طرف، اللہ اللہ کے، المصیر لوٹنا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کا اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر وہ کفار سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو کفار کے ساتھ تعلقات جو بنائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آگاہ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کس حد تک ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے اور کہاں ہمیں ان سے رویے میں اجتناب برتنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم، شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام میں لگا دیا ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو جو اپنے بچپن سے لے کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی تجوید پڑھتے اور اس کو سنتے سناتے تلاوت کرتے رہے ہیں، اب ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس میسیج کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں، کیا بات سمجھا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا تو تعلق غیر مسلم سے کم پڑتا ہے، لیکن یہاں میری ایسی بہنیں بھی ہیں جو کسی بھی دوسری کنٹری میں رہتی ہیں جہاں ان کے ساتھ، ان کا کرسچنس کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے، نان مسلم کے ساتھ، ہندو کے ساتھ براہ راست جو ہے کافی زیادہ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جاب میں اور کولیگز وغیرہ اور اس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بہت پیارا اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ اب یہاں سے میری وہ بہنیں اگر پریشان ہو جائیں کہ ظاہری سی بات ہے ہم جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں کبھی فرینڈ شپ ہی ہوتی ہے لائٹ لائٹ ہلکی سی، تو ایسے صورت میں کیا کیا جائے، تو وہ سب تفصیلی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جملے کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا یہاں پہ سب سے زیادہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کتنا کہہ رہے ہیں۔ یہ پھر احادیث کے ضمن میں جتنا ذہن میں آتا ہے انشاءاللہ مل جل کے اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کافروں سے دوستی نہ کریں۔ تو اب آپ سب پریشان ہو گئے ہوں گے کہ کافروں سے بالکل بھی دوستی نہیں کی جا سکتی۔ نہیں میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ اصل میں دوستی اور تعلقات کی 3-4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو ہوتی ہے نا موالات، دلی دوستی، دلی ہمدردی، دلی یعنی کہ بہت زیادہ لگاؤ، ایون کہ اتنا لگاؤ کہ اس انسان کا مذہب، اس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہمیں پسند آ جائے، جیسے کہ عشق ہو جانا، محبت ہو جانا، جس کو آج کل کی نیو جنریشن میں یا پہلے بھی یہ جو ایک ایج ہوتی ہے اس میں اس کو محبت کہا جاتا ہے، ایسی محبت ہو جانا، ایسا تعلق بنا لینا کفار کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں تو فرمایا ایسا نقصان، ایسی دوستی جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہو، جس کی وجہ سے انسان اتنا قریب ہو جائے اس کے کہ اس کو یہ بھی پرواہ نہ ہو کہ میں اپنے
اپنے اسلام کے خلاف کوئی بات اس کے ساتھ بیٹھ کے کر رہا ہوں، مطلب جس طرح ایک آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اگر ہنسی مذاق اڑائیں تو آپ ان کے پاس نہ بیٹھو، اور پھر وہ ایک ان کے پاس بیٹھ کے مثلا نماز کا وقت آ گیا اور بندے کو جھجک کو میں اٹھ کے نماز کیسے پڑھوں، یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے غیر مسلم یہ دیکھیں گے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، روزہ رکھا تو ان کی باتیں سن کے بندہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو گیا کہ یہ مجھے باتیں کریں گے کہ تم لوزر ہوئی ہو، سست ہوئی ہو، روزہ رکھے کوئی بھی بات نہیں میری پیاری بہنوں۔ ایسے موقع پہ دوستی جتنی مرضی آپ ان کے ساتھ کر لیں، تعلق بنا لیں، سب کچھ جائز ہے، لیکن وہاں تک حد کیا ہے کہ آپ کے اسلام پہ کوئی بات نہ آ رہی ہو، آپ کے اسلام میں کوئی رکاوٹ نہ بن رہی ہو، کوئی چیز آپ کے اسلام کی عزت کو کم کرنے والی نہ ہو کہ وہ دوستوں کو ترجیح دے کہ آپ نماز قضا کر لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل مسلم دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کفار ہیں اور ان کے ساتھ اتنی دوستی ہو گئی کہ ان کی دوستی میں آ کر آپ نے نماز بھی چھوڑ دی، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پارٹی تھی آپ نے ارینج کی انہوں نے اور آپ نے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کہ دوست ناراض ہو جائے گا، لیکن رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ پھر یہ کہ ان کے ساتھ جو اگر جنگی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ کوئی اسلام جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت مبارکہ ہر آیت کسی کنٹیکسٹ میں نازل ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے اس کی، تو چونکہ اس دور میں مسلمان ابھی جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے، ان کے دوست، ان کے کزن، اس کے چچا، ان کے ماموں، ان کے ابو، ان کے امی بہت زیادہ غیر مسلم تھے، تو ان کے ساتھ اگر ابھی بھی وہ اسی طرح دلی محبت، دلی ہمدردی رکھتے تو پھر کیا تھا کہ وہ اسلام کے جو راز تھے، جو جنگی راز ہوتے تھے، بسا اوقات وہ بھی وہ ناسمجھی میں بتا دیتے تھے، بعض اوقات ان کی ہمدردی میں بتا دیتے تھے، چلے یہ میرا دوست ہے یہ تو کسی کو نہیں بتائے گا، یہ اپنا بچاؤ کر لے کہ ہم مسلمان کتنے آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیسے حملہ ہو رہا ہے، کیسے بچاؤ ہوگا، کیا کچھ، تاکہ ہمارا یہ دوست بن جائے۔ یعنی کہ اتنی ہمدردی کہ ایک یہ بس سمجھ لیں کہ ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف وہ دوست ہے، تو ہم اسلام کو ترجیح نہیں دیں گے، دوست کو دیں گے۔ ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے، ایک طرف دوست کی دوستی ہے، تو دوست کی دوستی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کا حکم توڑ دیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے میری پیاری بہنوں، یہ تو رب کریم نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ ایسی دوستی نہ کرو جو تمہارے اسلام کے لیے خطرہ ہو، لیکن آج ہماری دوستیاں مسلمز کی، مسلمان کلمہ پڑھنے والے سمجھ نہیں آتی کبھی کہ ہمارے ان بہن بھائیوں کے کلمے کا کیا ہوگا، کیا وہ سچے دل سے پڑھتے ہیں یا وہ ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں۔ اتنا ڈر لگنے لگتا ہے اب کہ مطلب ان مسلمز کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے والوں کی وجہ سے بھی انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا ورگلاتے ہیں کہ ایک طرف وہ دوست اور اس کی دوستی، ایک طرف رب کا حکم ہم توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کفار سے ایسی دوستی منع کیا تھا، لیکن یہاں کیا کہ مسلمان کے ساتھ ایسی دوستی ہو جاتی ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ اللہ پاک نے تو اس لیے فرمایا کہ کفار وجہ بنتے ہیں، لیکن اگر مسلمان بہن بھائی، مسلمان دوست، مسلمان ہسبینڈ، مسلمان رشتہ دار اگر ہمارے دین کے کسی واضح حکم گناہ کبیرہ میں ہمیں ملوث کر رہا ہے، کسی اللہ رب العزت کے واضح اور صاف حکم کے اس کی وجہ سے ہم کسی حکم کو توڑ رہے ہیں، تو میری پیاری بہنوں اس آیت ہی کے تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وہ دوستی بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کفار کی، تو ایسی دلی دوستی ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ مواسات، ہمدردی کا جو رشتہ ہے نا وہ بالکل جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جنگ بدر میں قیدی آئے تھے تو وہ قیدی ان کو مارنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کو شہید کرنے آئے تھے، لیکن قید ہو گئے، وہ ان کے مسلمانوں کے درمیان ڈیوائیڈ کیے کہ سب ایک ایک قیدی، دو قیدی لے کے جائیں اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کو سنبھالیں۔ ظاہر ان کے پاس اس طرح جیل نظام تو نہیں تھا کہ وہاں پہ کھانے کا انتظام اور سب کچھ، تو وہ لے کے گئے تو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا کھانا، گندم نہیں ہوتی تھی، کھجوروں پہ گزارا کرتے، پانی پی لیتے، دودھ پی لیتے، اور وہ جو گندم آٹے کے ساتھ پراپر روٹی، وہاں آٹے کی روٹی مہنگی تھی اس ٹائم، تو کیا ہے وہ ان کو کھلا رہے، اپنا کھانا ان کو کھلا رہے، یہ ہے مواسات، ہمدردی۔ آقا دو جہاں نے کہا پڑ گیا مکہ مکرمہ میں غلہ بھیجا وہاں سے، یہ منع نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ اگر آپ کوئی انسانی ہمدردی کے تحت کسی قسم کی کوئی ہمدردی کرتے ہیں تو بالکل منع نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، مدارات،
یعنی جیسے خاطر مدارت نہیں ہوتا، کوئی مہمان آ گیا یا کسی سے کلیگ سے رشتہ دار پڑوسی سے کسی غیر مسلم سے اسلام دعا ہو گئی اور ہمیں خاطر مدارت کرنی پڑ رہی ہے، کبھی اس کے چائے پانی پلانا پڑ رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہونٹ پینا پڑ رہا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہے وہ یہودی آ گیا تھا اور آپ نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی یا غالباً مسجد نبی میں دی، تو وہ گھر میں شاید، تو وہ پھر یہ کہ وہ جب واپس گیا تو وہ اس کی تلوار رہ گئی، تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے جو ہے نا رات کو سوتے وقت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر گندا کر دیا۔ واپس آیا تو دیکھا کہ آقا دو جہاں وہ بستر دھو رہے ہیں، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی جن کے ہم پیروکار ہیں، وہ بستر دھو رہے ہیں۔ تو آ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ اور حیران ہو گیا، اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، اس کو اس کی تلوار پکڑا دی، ایک یہودی کو، غیر مسلم کو۔ تو ہم تو خیر بستر کے مسئلے میں کچھ زیادہ ہی کانشیس ہے، ہمارے اپنے سگے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار کوئی آ جائے اور کبھی غلطی سے کوئی بچہ ایسا کچھ کر لے تو ہم تو پھر اس کی نہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھیے آئندہ کبھی ایسا ہونا، یہ یاد رکھیے گا کہ آقا دو جہاں نے یہودی کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ تو بہرحال وہ بھی جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ اگر آپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن کوئی ایسا دوستی نہیں کرنی کہ اسلام کی جو ہے نا مطلب ان کے سامنے آپ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے انیزی فیل کریں۔ آج کل تو اسلامی دوست ایسی کہ ان کے ساتھ بچیوں کے ان کے سامنے برقع پہنتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اچھا یہ ساری اس طرح ہے تو ہم یہ برقع پہنیں گے تو ہم برا لگیں گے، ہم برے لگیں گے، یہ اتنی ماڈرن ہے، انہوں نے بال کھولے میں اتنی پیاری لگ رہی ہیں، ہم اگر حجاب کر لیں گے ہم برے لگیں گے۔ یہ تو میری پیاری بہنوں آپ کو کب یہ پتہ چلے گا جب اللہ پاک کے پاس جائیں گے کہ برقع پہننے والی اور دوپٹے سے سٹ کر کے حجاب کرنے والی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے یا وہ لگ رہی ہے، یہ وہاں پتہ چلے گا جب خدا نخواستہ سزا اور جزا والا عمل شروع ہو جائے گا۔ جزا والا تو مستحسن الحمدللہ، اور سزا والا خدا نخواستہ عمل شروع ہو جائے گا، تو پھر اس وقت پتہ چلے گا بہتر کیا تھا۔ تو یہاں بھی یہ حال ہے، تو کفار سے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو دلی دوستی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اسلام ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، اسلام کے احکامات اولین ہماری پسندیدہ ترین ہونے چاہیے، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پردے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں نماز روزے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، وہ جو بھی حکم ہے اس کے بارے میں ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جھجک ہوتی ہے، بس یہ ہم نے اپنے اندر سے نکال لی ہے۔ اگر ہمارا غیر مسلمس کے ساتھ تعلق بنتا ہے تب بھی، اور ایسی مسلمس فرینڈز ہیں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ بھی دوستی رکھ لو، اللہ نے اگر کفار کے ساتھ منع نہیں کیا تو مسلمس کے ساتھ، لیکن وہ رکاوٹ نہ بن جائیں، وہ آپ کے لیے شرمساری کا باعث نہ بن جائیں کہ ان کی وجہ سے آپ رب کا حکم توڑنا آپ کو ذرا برا نہ لگے۔ پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ نے صاف منع کر دیا، مسلمان ہونے کے باوجود اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ یعنی جو بھی کفار کے ساتھ موالات، اولیاء، ولی، دوست پکا پختہ، جیسے تفسیر میں آپ نے سنا نا جڑا ہوا بالکل اس کے قریب ترین دوست بن گیا تو اللہ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ الا ان تتقوا منهم تقا، اس کا زیادہ تفاسیر میں معنی تو یہی لکھا ہوا ہے کہ مگر یہ کہ ان سے بچاؤ کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں، مثلا کہ کفار کے ساتھ ہے دلی محبت نہیں ہے، لیکن اگر دلی محبت کا اظہار نہ کیا، ظاہر سے ان کے ساتھ ہے ان کے نہیں کیا کہ تم میری دوست ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم اچھے ہو، یہ وہ، تو وہ کیا کر دے گی، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، اور جان کا خطرہ ہو تو کلمہ بھی جو ہے نا کفر کا کہہ دینا جائز ہے کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوں، ایسا کہہ دینا بھی جائز ہے۔ اللہ پاک نے بڑے ریلیف دی ہے ہمیں بس پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اسلام مشکل ترین ہے، اسلام پہ عمل کرنا ناممکن ہے آج کے دور میں، تو یہ سب شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ ان سے بچنا، تب تک بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنے کے لیے تم اگر دوستی کا ڈھونگ چاہتے ہو اور کہتے ہو کہ تم میرے دوست ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح اسلامی ممالک جو ہے نا وہ غیر مسلم ممالک سے ہر معاملات بھی جائز ہیں، یاد رکھیے، ہر قسم کی تجارت کرنا، ان کے ہاں جاب کرنا، ان کو اپنے ہاں جاب دینا، یہ سب کچھ جائز ہے کفار کے ساتھ، ٹھیک ہے، صرف ہمارے اسلام پہ کہیں آنچ نہ آ جائے، بس یہ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مگر یہ کہ بچاؤ کرنے کے لیے بھی وقتی طور پر ان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا راز نہ دے دینا، اتنی دوستی نہ کر دینا کہ پھر وہی بات ہے کہ تم ان کو اپنے آقا نبی کے اور اپنے اسلامی مجاہد کے سپہ سالار کے لیڈر کے جو ہے راز ان تک پہنچا دو۔ لیکن امین اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہوا ہے کہ مگر یہ کہ تم ان سے بچنا، یعنی وہی پہلے والی بات کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ پاک نے کہا تھا
تھا نا ولی نہ بنانا، تو اب اللہ پاک یہ کہہ رہے کہ تم ان سے بچنا، یعنی کہ ان کو کسی صورت میں اپنا دوست نہ بنانا. وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مگر یہ کہ تم ان سے بچو، تقاتن بچنا، یعنی ہر حال میں ان سے بچنا، یعنی کسی بھی صورت میں ان سے دوستی نہ کرنا. جبکہ زیادہ تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مگر یہ کہ تم ان سے کسی جو ہے نا وہ جان بچانے کے لیے، وقتی طور پر بچنے کے لیے تم ان سے دوستی کر لو. یحذرکم اللہ نفسہ، وہی اللہ جو ہم سے دن رات ہمیں محبت کے پیغام سناتا ہے، وہی اللہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 70 ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہی اللہ تعالی ہمیں ڈراتا بھی ہے اپنے آپ سے. کیونکہ صرف محبت ہو نا، صرف اللہ تعالی صرف خوشی ہو، صرف جنت لینی ہو، تو بندہ کتنا ہی کام کرے گا اچھے، پھر وہ آخر چھوڑ دے گا، ہمت جواب دے دے گی. لیکن ڈر بھی ہوگا نا کہ اچھا نہ کیا تو برا کر لیا، اچھا کیا تو جنت ملے گی، لیکن برا کر لیا تو جنت تو نہیں ملے گی لیکن جہنم مل جائے گی، سزا مل جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ سزا دے دیں گے. یہ ڈر بھی ضروری ہے. اس لیے یحذرکم اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ مجھے اہمیت دو، میں رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو پھر میں تمہیں جہنم میں بھی ڈال سکتا ہوں. میں تم سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار بھی کرتا ہوں، لیکن تم بھی اگر مجھے رب نہیں سمجھو گے نا، میرے حکم کو اہمیت نہیں دو گے، اور اس کے مقابلے میں کفار کو اہمیت دو گے، یا مسلمان گنہگاروں کو اہمیت دو گے، یا کسی بھی دنیا میں مفاد کو ترجیح دو گے میرے حکم کے مقابلے میں، تو یحذر، ڈرتے رہو کہ میں کچھ تمہیں سزا بھی دوں گا، سزا بھی دوں گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کے پاس لوٹ کے آنا ہے. کبھی بچہ بھاگ رہا ہو نا، ماں بلائے تو پھر وہ ماما پیچھے سے آواز دیتی ہے، کہتی ہے رات کو تم گھر ہی آؤ گے نا، پھر میں پوچھوں گی. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے تمہیں، میرے پاس ہی تمہیں آنا ہے. تم نے یہ 60-70 سالہ 110 سال زندگی بھی گزار لی نا، تو اس کے بعد تم ادھر ہی لوٹ کے آؤ گے. اس لیے یہاں آنے کے لیے تیاری کر لو، مجھے راضی کر لو. یہ رمضان کے پیارا مہینہ ہے، اس میں بھی مجھے راضی کر لو. میں راضی ہو گیا نا تو مسیر، یہ ٹھکانہ جو میرے پاس ہوگا یہ خوبصورت ترین بن جائے گا. لیکن میں اگر راضی نہیں ہوا نا تو یہ ٹھکانہ تمہارا مشکل ترین بن جائے گا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.